اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں، مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں، آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی، مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھائی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ، اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ، پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ، 2 سجدے. اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید. بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا. تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا، وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے، لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو، تفصیل نہ ملتی ہو. جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی، اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر، اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا، ایک امام پر. تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا، اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا، اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی، پڑھتے تھے صحابہ، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے. تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے، عین سنت ہے، سنت کو زندہ کیا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا. ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، وہ حرام ہی ہے، وہ ناجائز ہی ہے. جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی 2 قسمیں حسنہ سیئہ، تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اگر ہم اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، آخر میں لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد رسول اللہ، تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے ظاہر ہے سیئہ ہی ہوگی. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے، مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. تو اذان مکمل ہو گئی، اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا، کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو، اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے، نبی نے جو کہا وہ کرو، اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلیدی کرتا ہے. ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اس کو دلیل اس لیے نہیں مانگتا اپنی ماں سے، اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے اماں جہاں جا رہی ہے صحیح جگہ جا رہی ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اتباع یا طبیع کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو، یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو. تو نبی نے ربیع الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لو. آپ کیا خیال؟ صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلاک کیے گئے. نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے، سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے. اتنا اہتمام کر رہے ہیں. اور ہم ربیع الاول ایسے مناتے ہیں روڈ بلاک. میں ملیشیا میں تھا، 2-4 تاجر آئے یہاں پہ 9-10 محرم کو، ابھی جو 40واں تھا نا امام حسین کے 40ویں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں، ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں. انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پھنس گئے. ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے، موبائل ہی بند 2 دن تک امام حسین کی یاد میں موبائل بند. اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو، کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک عذاب میں کہہ رہے یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے. کبھی کون سا دن چل رہا ہے، کبھی کون سا دن چل رہا ہے، کبھی موبائل بند ہے، پوری قوم کے موبائل بند. ربیع الاول میں بھی
اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے. اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہوں گے اور روڈ بلاک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے. مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے, جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں. آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے. مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے, شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے. ربیع الاول میں بھی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے. اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے, سفر میں بھی ہو سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے, سب جگہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ باقی اس کام سے اوائڈ کرنا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لینا چاہیے. پھر بھی اگر آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نے آخر میں جملہ کہا ہے نا, اس کا اس بیان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو آپ لطیفہ برائے لطیفہ نہ سمجھیں. دوبارہ نہیں سنا رہا, وقت بہت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.